नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम सर अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अजीम है कि जिसकी तौफीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम सूरह तौबा की आयत नंबर 26 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। रब करीम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुअमिनीना व अंज़ला जुनूदन तरौहा व अज़्ज़बल लज़ीना कफ़रू व ज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। फिर अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ईमान वालों पर तस्कीन नाज़िल फरमाई और उसने ऐसे लश्कर उतारे जिन्हें तुम न देख सके, और उसने उन लोगों को अजाब दिया जो कुफर कर रहे थे, और यही काफिरों की सज़ा। ये जंग हुनैन का तज़किरा जिस पर हमने कल बात की थी कि फ़तह मक्का के फ़ौरन बाद ग़ज़वा हुनैन जो था वो उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 का लश्कर लेकर वहाँ पर पहुँचे तो हवाज़न और सकैफ दो जो कबाइल थे उनके तीर अंदाज़ों ने ज़बरदस्त तीर अंदाज़ी की, जिससे ये हुआ कि मुसलमानों के पाँव उखड़ गए और फिर वो अपने जगह पर बरकरार ना रह सके और पीछे हट गए। तो फिर यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ सिर्फ 100 सहाबा की जमात जो थी वो रह गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हज़रत इब्न अब्बास इसको बयान करते हैं, और अबुल हारिस नामी एक सहाबी थे, नौजवान वो भी थे। तो आपने पूछा कितने हैं जो साबित कदम हैं, तो आपने फरमाया कि 100 है, जिनमें मैंने अर्ज़ की थी कि जलील सहाबा में से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उमर बिन ख़त्ताब थे, हज़रत अली करम वजह करीम थे, हज़रत अब्बास थे, इब्ने अब्बास अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, फ़ज़ल बिन अब्बास, इस तरह और अहले बैत में से चंद लोग थे। तो वो 100 के करीब जमात जो थी ना वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी मैदान में खड़ी रही। तो फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो बैत रिज़वान वाले हैं वो किधर हैं। तो उनको आवाज़ दी गई तो वो पलट कर वापस जो थे ना फिर मैदान की तरफ आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए। फिर इसी तरह अंसार को पुकारा गया, फिर दूसरे जो कबाइल थे खज़रज वगैरह जितने भी थे सबको नाम ले लेके जब पुकारा गया तो वो सारे के सारे वापस पलटे। जब वापस पलटे तो दोबारा जो था फिर उनके साथ जब जंग हुई, लड़ाई हुई, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से मुट्ठी एक मट्टी की उठाकर उनकी तरफ ऐसे फेंकी तो उनके पाँव उखड़ गए। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इनके मुंह काले हो गए। जैसे ही मट्टी फेंकी तो कहा कि इनके मुंह काले हो गए। तो वो अल्लाह फरमा रहा है कि फिर इस सारी ज़ाहरी शिकस्त जो मुसलमानों को उस लम्हे हुई, अल्लाह फरमा रहा है कि फिर अल्लाह ने अपने महबूब पर और ईमान वालों पर सकीनत नाज़िल फरमाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मामला देखा तो आप भी वक्ती तौर पर जो थे ना वो इस मामले को देखकर तो परेशान हुए कि ये हुआ क्या। फिर अल्लाह की तरफ से अल्लाह के फरमा रहा है कि मैंने इस तरह तुम्हारी मदद की, ऐसे लश्कर उतारे जिनको तुमने नहीं देखा। तो जंगे हुनैन में भी अल्लाह करीम ने फिर फरिश्तों के लश्कर उतारे। एक तो मुसलमान वापस पलटे, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी में भरकर वो मट्टी उनकी तरफ फेंकी, ये असबाब थे। और फिर अल्लाह करीम ने वो फरिश्तों की मदद की थी ना वो दोबारा अल्लाह करीम ने नाज़िल फरमाई। और रवायत में ये आता है कि उसकी तादाद 5,000 भी लिखी जाती है, 8,000 भी लिखी जाती है, 17,000 तक लिखी जाती है तादाद कि अल्लाह करीम ने इतने फरिश्ते जो थी हुनैन के मैदान में उतारे। बहरहाल अल्लाह कहता है कि मैंने फिर अपने महबूब पर भी सुकून उतारा और अहले ईमान पर भी, और अल्लाह करीम ने फिर फतह से दो चार किया मुसलमानों को। उस फौरी तौर पर अल्लाह करीम ने उस शिकस्त को फतह में तब्दील फरमा दिया। तो यहाँ अल्लाह ने फिर फरमाया कि मैं उन लोगों को अजाब दिया जो कुफर कर रहे थे,
تو پھر بنو خوارزن اور بنو ثقیف جو دو قبیلے بڑے زبردست قبائل تھے، ان کو اللہ کریم نے پھر شکست فاتح سے جو جار کیا۔ عذاب سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو اللہ کریم نے اس میدان میں شکست دی، اور اللہ فرماتا ہے یہی کافروں کی سزا ہے۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء واللہ غفور رحیم، پھر اللہ اس کے بعد جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔ تو اس جنگ کے فوراً بعد جب ان کو شکست ہوگی تو دونوں قبائل جو تھے حوارزن اور ثقیف، دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لشکر کو لے کر، مال غنیمت کو لے کر، اور جو قیدی تھے ان کو لے کر تھوڑے ہی فاصلے پر جارانہ کا علاقہ تھا، وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ حوارزن کا جو قبیلہ تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آ کر پھر یہ استدعا کی کہ ہمیں ہمارا مال اور ہمارے قیدی جو ہیں وہ واپس کر دیے جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان میں سے ایک کا چناؤ کر لو، کہ مال تو جو ہے وہ میں بھی تقسیم کر چکا، مال غنیمت جو تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے قیدی ہمارے والے کر دیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحاب سے کہا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہو چکے ہیں، ہمارے بھائی ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ اپنے قیدی واپس مانگ رہے ہیں۔ تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو پھر سب نے اپنے قیدی جو تھے حوارزن قبیلے کے وہ سارے کے سارے واپس کر دیے۔ تو یہ اللہ کہیں فرما رہا ہے کہ جس کو پھر اللہ چاہتا ہے، یعنی کہ جس کو وہ توفیق دیتا ہے توبہ کی، وہ توبہ کر لیتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کریم پھر اس کو اسلام کے دائرے میں لے آتا ہے۔ تو اس طرح وہ حوارزن کا جو قبیلہ تھا اس نے فوری طور پر جو تھا اسلام قبول کر لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے جو قیدی تھے ان کو واپس کر دیا۔ پھر اللہ کی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء اللہ ان اللہ علیم حکیم، کہ ایمان والو یہ جو مشرکین ہیں یہ تو سراپا نجاست ہیں، یہ پلید ہیں۔ سو اپنے اس سال کے بعد یعنی کہ فتح مکہ جو ہوئی 8 ہجری، اس کے بعد 9 ہجری کو یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد تمہیں یہاں پر اپنے رسومات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، کہ اب ان کو اجازت حرم کعبہ کے قریب آنے کی ان کو اجازت ہرگز نہیں۔ اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ اگر چاہے گا تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ کہ ظاہری جب وہ حج کا دور آتا تھا نا تو دور دور سے لوگ جو تھے وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے وہاں پر، چاہے جس بھی عقیدے یا کے مطابق تھے، وہ مشرک جو تھے وہ بھی وہاں پر حرم میں آتے اور اپنے عقیدے کے مطابق جو بھی وہ کرتے طواف کرتے۔ تو وہاں پر جب باہر سے لوگ آتے تھے تو پھر کاروبار چلتا تھا، رہائش کرتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی، تجارتی قافلے ساتھ آتے تھے۔ تو ایک معاشی طور پر جو تھا نا وہ بہت زیادہ سود مند اور فائدہ مند جو تھا نا وہ موقع ہوتا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو روک دیا مشرکین کو تو کہیں تم غریب نہ ہو جو، تمہیں مال کی کمی نہ ہو جائے، تو یاد رکھو ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے۔ اس چیز کو ذہن میں نہ لاؤ کہ ان کا داخلہ اگر بند کر دیا گیا تو مالی معاملات کیسے چلیں گے، وہ باہر سے تجارت جو لے کر آتے ہیں، جو مال آتا ہے، جو جناس آتی ہیں، یہ سارا سلسلہ کیسا چلے گا۔ تو اللہ نے اس بات کو وضاحت کی کہ اس بات کا غم نہ کرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے جو تھے مسلمانوں کو اس بات پر تنبیہ کی۔ تو اس کے بعد پھر مسلمانوں نے، بلکہ آج تک حرم کعبہ میں کسی مشرک کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے حرم کعبہ میں۔ باقی مساجد میں اس میں اختلاف فی مسئلہ ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ کافر یا مشرک آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، اس پر کئی قسم کے اقوال ہیں اور مختلف فی یہ مسئلہ ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو کئی حدیثیں مبارکہ موجود ہیں کہ وہاں پر عیسائی لوگ آتے تھے، مجوسی آتے تھے، تو آپ ان کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا کرتے تھے۔
مگر یہ اختلاف فی مسئلہ ہے، لہذا اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ لیکن حرم کعبہ میں جو ہے وہ مشرکوں کے لیے داخلہ جو ہے وہ اللہ کریم نے بند کر دیا کہ یہ حرم کعبہ میں یہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس میں تو وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس 9 ہجری سے لے کر اس کے بعد ان لوگوں کا وہاں پر داخلہ بند کر دیا گیا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اور اے مسلمانوں، تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ نے اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی دین حق اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تابع ہو کر اپنے ہاتھ سے ریاستی حفاظت کا ٹیکس یعنی کہ جزیہ جس کو کہا جاتا ہے ادا کرتے۔ تو اوپر اللہ کریم نے مشرکین کے متعلق حکم فرمایا تھا کہ یہ جہاں بھی تم کو ملے ان کو قتل کر دو، اور حرم میں ان کا داخلہ ختم کر دیا۔ اس آیہ مبارکہ نے رب کریم نے جو اہل الکتاب تھے، اہل کتاب جو تھے عیسائی اور یہودی، اور خاص کر یہود کے ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے تھے، اور ارد گرد جتنے بھی قبائل تھے ان میں اکثریت جو تھی وہ یہودیوں کی تھی، تو یہودیوں کے ساتھ معاہدے تھے۔ اب اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ بھی جنگ کرو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، نہ اللہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے، اور نہ یوم آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اور پھر جن چیزوں کو اللہ حرام جانتا ہے وہ ان کو حرام نہیں جانتا۔ کہ تمام شریعتوں میں جب بھی شریعت یہ آ رہی تھی نا تو سود کی حرمت تھی، مگر انہوں نے سود کو حلال کر لیا۔ اسی طرح کئی معاملات میں جو خود ساختہ طور پر انہوں نے چیزوں کو حلال کر لیا جو کہ شریعت موسمی میں بھی حرام تھی، مگر یہ کہ انہوں نے خود ساختہ طور پر ان کو حلال کر لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جن کو اللہ نے حرام کیا یہ ان کو حلال کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی قتل کریں، یہاں تک کہ وہ آپ کے تابع ہو کر جزیہ دے کر بطور ٹیکس دے کر مسلمانوں کو ذمی بن کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ اس صورت میں اس کو سنا دیا جا سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں ہتھیار ڈال دینا اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا، اور اس بات پر آمادہ ہو جانا کہ ہم جو ہے وہ جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ تو جو ٹیکس دینے پر آمادہ ہو جائے ان کو امان دی جائے، اور جو ٹیکس دینے پر آمادہ نہ ہو ان کو بھی، تو مشرکین کا بھی کلا کما کرنے کا اللہ کریم نے حکم دیا، اور اہل کتاب کے ساتھ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے سے انکاری تھا، اللہ نے فرمایا کہ ان کا اب قتل کیا جائے۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اور یہود نے یہ کہا کہ عزیز جو ہیں علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا لغو قول ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یہ ان لوگوں کے قول سے مشابہت اختیار کرتے ہیں جو پہلے کفر کر چکے، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے۔ تو یہاں اب رب کریم نے یہود کے متعلق فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں کہاں بہہ کے پھر رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے پہلے لوگوں نے کی، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے۔ تو حضرت عزیر کے متعلق یہ ہے کہ وہ بھی یہود میں، اہل یہود میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد آئے، ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد وہ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ جو تھے وہ آئے۔ اور ان کا قرآن کریم ہم نے سورہ بقرہ میں ذکر گزر چکا ہے کہ وہ جو ان کا ایک بستی میں سے گزر ہوا تو دیکھا تو وہ بستی اجڑی پڑی تھی، تو انہوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بھی کبھی آباد ہوگی جی، تو اللہ کریم نے ان پر 100 سال کے لیے موت کو طاری کر دیا، اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا تھا اور کھانے پینے کا سامان تھا۔ تو 100 سال کے بعد جب اللہ کریم نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی تو دیکھا تو گدھا جو تھا وہ
مردہ پڑا ہوا تھا، ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، تو آپ کا جو کھانے کا توشہ تھا وہ تازہ تھا۔ تو رب کریم نے پوچھا کہ تم کتنی دیر سوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس کچھ لمحات یا کچھ ٹائم۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، 100 سال تم کو میں نے سلائی رکھا، یہاں 100 سال کے لیے سلا دیا۔ تو پھر آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، تو گدھے کی طرف دیکھا تو وہ صرف ہڈیاں ایسے بکھری پڑی تھی، گوشت وغیرہ ختم ہو چکا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، تو کھانا وہاں ترو تازہ تھا۔ تو یہاں اللہ کریم نے وہ اپنا جو تھا نا ان کو مشاہدہ کرایا کہ اللہ اگر چاہے تو وہ ایسے وقت کے ساتھ جو ہے نا ہر چیز کو بدل سکتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اپنے گھر کی طرف گئے نا، اس بستی میں گئے، تو وہاں پر ہر چیز بدل چکی تھی۔ 25 سال کے بعد تو نسل تبدیل ہو جاتی ہے، تو جب وہاں پر گئے تو ہر چیز بدل گئی تھی۔ اور پھر ڈھونڈتے ٹٹاتے وہ ٹیوا لگاتے ہوئے اپنے گھر کے پاس چلے گئے حضرت عزیر۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو دیکھتے ہیں گھر پہ جب دستک دی تو اندر سے ایک بڑھیا برآمد ہوئی، 100 سال سے زیادہ عمر تھی اس بڑھیا کی، اور وہ آپ کے گھر جو کام کرنے والی تھی نا وہ عورت آپ کی خادمہ تھی۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھے جانتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں پہچان۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں۔ انہوں نے کہا عزیر کو تو صدیاں ہوئی ہم بھول بیٹھے، وہ تو جیسے گیا وہ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، وہ تو ہمیں ملے ہی نہیں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح جو تھا اللہ کریم نے مجھے ایسے نیند عطا فرمائی، 100 سال کے بعد اللہ کریم نے مجھ کو دوبارہ جگایا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں جس عزیر کو جانتی ہوں وہ اللہ کے محبوب آدمی تھے، اور ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی، تو وہ نبینی ہو چکی تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ دعا کریں نا کہ اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے، تو میں یقین کر لوں گی کہ آپ عزیر۔ تو حضرت عزیر نے اللہ کے ہاں دعا کی کہ مولا اس کو بینائی عطا فرما، اللہ کریم نے اس کو بینائی عطا فرما دی۔ تو اس طرح جب ہر بندے کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ عزیر 100 سال کے بعد زندہ، پھر ایک فالج زدہ تھا، اس کو آپ نے اللہ کے اذن سے درست کیا۔ پھر جب ان لوگوں کو جو ان کے بڑے تھے نا علماء اکرام، ان کو پتہ چلا کہ عزیر واپس آ گئے، 100 سال کے بعد واپس آ گئے، تو انہوں نے آ کر کہا کہ عزیر جس کو ہم جانتے ہیں وہ تورات کا حافظ تھا، اس کو تورات یاد تھی۔ تو بخت نصر جو تھا اس نے حملہ کر کے تہس نہس ہر چیز کر دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اب تورات کا کوئی نسخہ نہیں بچا، تو آپ ہمیں تورات سنا دیں، بتا دیں ہمیں، تو ہم یقین کر لیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی اور عزیر ہی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں ایک نسخہ میں نے چھپا کر رکھا تھا کہیں پر، اور میرے ساتھ ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عزیر نے جب بخت نصر نے حملہ کیا تو ایک نسخہ تورات کا جو تھا وہ کسی جگہ پر اس کو دفن کیا ہوا تھا۔ تو جب وہاں سے جا کر نکالا 100 سال کے بعد، تو وہ جو تھا نسخہ جو تھا وہ بسیدہ ہو چکا تھا، اور اس کے الفاظ جو تھے وہ بھی پڑھے نہیں جا رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب تو حضرت عزیر علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور پھر عزیر علیہ السلام پر اللہ نے اپنی یہ معجزہ بھی آپ کو عطا کیا کہ عزیر علیہ السلام نے ساری کی ساری تورات جو تھی وہ زبانی ان کو سنائی اور لکھوا دی۔ تو یہ عزیر علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ جب انہوں نے یہ سارا ماحول دیکھا تو اس ماحول کی وجہ سے پھر انہوں نے عزیر کو حضرت اللہ کا بیٹا قرار دے دیا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، کہ ساری جو انہوں نے یہ معجزات دیکھے، بینائی عطا کرنا، فالج زدہ کو درست کرنا، اور پھر 100 سال کے بعد ساری کی ساری تورات سنا، 100 سال کے بعد پھر زندہ ہو جانا، یہ ساری ایسے چیزیں تھیں جو انسانی عقل سے اور انسان کے لیے ممکن نہ تھی۔ اس کی سبب سے انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھا کہ جب آپ بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا عطا کرتے تھے، مٹی کا وہ پرندہ بنا کر اس کو چھوڑتے تھے وہ اڑ جاتا تھا، یہ سارے کام وہ تھے جو انسانی عقل سے ماورا تھے۔ اور پھر آپ نے قبر میں سے مردے کو اٹھا کر کھڑا کیا، اس نے آپ کے ساتھ کلام کیا، یہ ساری چیزیں انہوں نے بھی دیکھی۔ یہ سارے اہل یہودی تھے، بنی اسرائیل میں تھے، تو وہاں انہوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا، یہاں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو اس بات کو اللہ کی بیان فرما رہا ہے کہ یہ تم کہاں بہہ کے پھر رہے ہو، نہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تمہیں ہلاک کرے، تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو۔ تو اس بات کی کلیئرٹی رب کریم نے کی کہ اللہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ تو دونوں ہی قسم کے جو لوگ وہاں پائے جاتے تھے، نصارہ اور یہود، اللہ کریم نے ان کے جو اپنا ایمان تھے جس چیز پر، ان دونوں کو رد کیا کہ نہ تو عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تم بھی اس معاملے میں بہکے ہوئے ہو اور کفر پر ہو، اور نہ جو ہیں وہ مسیح جو تھے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔
नसारा तुम भी बहके हुए हो। तो अल्लाह ने यहां पर उनको ये करार दे दिया कि तुम बहके हुए लोग, भटके हुए लोग हो। फिर अल्लाह की इरशाद फरमाया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दूनिल्लाहि व मसीह इब्न मरियम व मा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हानहु अम्मा युशरिकून। और उन्होंने अल्लाह के सिवा अपने आलमों और ज़ाहदों को रब बना लिया, और मरियम के बेटे को भी, हालांकि उन्हें बजाय उसके कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि वो अकेले ही एक मबूद की इबादत करें, जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, वो उनसे पाक है जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि एक तो था हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहना और हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहना, उससे भी आगे की जो उनकी बदबख्ती थी उसका जिक्र यहाँ पर अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह के सिवा उन्होंने अपने आलमों को और ज़ाहदों को अपना रब बना लिया। यानी कि जो यहूद थे वो अपने जो उनके मजहबी पेशवा थे, पैरवा थे, और जो ईसाई थे वो अपनी मजहबी पेशवाओं को वो उनको अपने समझिए खुदा का दर्जा देते थे। खुदा का दर्जा देने से मुराद ये था कि अल्लाह के अहकामात को पसे पुष्ट डालते, जो उनके अकाबर आलम और जाहिद कहते उस पर अमल करते, जिसको वो हलाल कहते उसको ही हलाल तस्लीम कर लेते, जिसको वो हराम कहते उसको हराम तस्लीम कर लेते। तो ये अल्लाह यानी कि मबूद मानने से मुराद पूजा नहीं करते थे, वो अपने आलमों और जादों की वो पूजा नहीं करते थे, मगर खुदा मान लेने से मुराद ये है कि खुदा के अहकामात जो हैं उनको पसे पुष्ट डाल देते और जो ये कहते उनकी बात को मान लेते। तो यही हाल आजकल हमारा, हम भी तो इसी तरह ही है ना। हमने भी सो कार्ड जो पीरों फकीरों को ना अल्लाह के कायम मुकाम लाकर खड़ा कर दिया, और शख्सियत परस्ती हम में बहुत ज्यादा है। जो जिस मकतबा फिक्र के साथ जुड़ा हुआ है, जो जिस पीर के साथ, जिस मुफ्ती साहब के साथ जुड़ा हुआ है, बस उसकी बात को वो हुज्जत कहता है। ये भी बीमारी है, बनी इसराइल वाली हमारे अंदर भी पाई जाती है कि अल्लाह के मामला को हमने पीछे छोड़ दिया, और इन जो हमारे मजहबी पेशवा हैं सो कार्ड जो हक पर है उनकी बात मैं नहीं कर रहा। सो कार्ड जो मजहबी पेशवा है, बरूपिये जिनको मैं कहता हूं, और उनके मानने वाले, उन्होंने अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़ दिया और जो उन्होंने कहा उनको अपना लिया, और उसी पर समझते हैं कि हम दीन पर चल रहे हैं। तो ये बैन इसी तरह हैं जैसे बनी इसराइल के लोग थे, तो अल्लाह उनको कह रहा है कि ये उनको खुदा बनाए बैठे। तो जो अल्लाह के अहकामात को पीछे पसे पुष्ट डालता है और किसी और के हुक्म को तरजीह देता है, वो ऐसे ही है कि जैसे वो उसकी इबादत कर रहा है। तो अगर इसी बात को अगर जोड़ा जाए तो आज के दौर में जो बंदा अल्लाह के अहकामात को छोड़कर किसी और शख्सियत के अहकामात पर अमल दरामद कर रहा है, चाहे को पीर है चाहे को आलम दीन है, तो वो ऐसे ही है कि जैसे वो उसकी इबादत कर रहा है। और इसीलिए इसको शिर्क कहा जाता है। इसको अल्लाह के सिवा किसी के हुक्म को मानना, यानी कि अहकामात इलाहिया जो हैं उनके मुकाबले में किसी और का हुक्म मान लेना, यही तो इबादत है। इसको और इबादत किसको कहा जाता है? यही मबूद मानना है। तो इसी का तज़किरा रब्बे करीम कर रहा है कि ये उनके अंदर ये खसलत पाई जाती थी कि अल्लाह के अहकामात को छोड़ देते थे, और उनके जो अपने बड़े थे, राहब थे, या उनके जो उलमा कराम थे बड़े, उनकी बात को वो मान लेते। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, बल्कि मसीह इब्ने मरियम को भी मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था। मैंने तो फकत इतना कहा था, और यही ईसा अलैहिस्सलाम भी आकर कहते थे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और वो इससे पाक है जिन्हें ये लोग शरीक ठहराते हैं। अल्लाह फरमाता है कि मैं इन सारी चीज़ों से पाक हूँ कि मेरा को सानी हो, मेरा को बेटा हो, मैं किसी का बाप हूँ। अल्लाह इन हर चीज़ों से लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया ना उससे कोई जना गया। ये अल्लाह की सिस्टम। अल्लाह समद, अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये इन्होंने अपने आप से ये सारे मामला जो है ना, अल्लाह इन सारी चीज़ों से पाक है जो ये जिसको ये शरीक ठहराए रहते हैं। तो लिहाजा हमें भी इस बात पर थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए कि जिस तरह के हम मामला चला रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जिस तरह के हमने शख्सियत परस्ती का मामला बना रखा है कि हम बस एक शख्सियत की पूजा करते हैं, उसी को सब कुछ जानते हैं, उसकी ज़ुबान से जो निकला उसको हरफे हर जानते हैं। हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को कभी जानने की कोशिश नहीं की, जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया। हालांकि जो हमारे काबरीन थे ना, जो हमारे बड़े थे, इमाम आज़म अबू हनीफा ये फरमाया करते थे कि अगर मेरे कौल के दूसरी तरफ तुम्हें हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाए तो मेरे कौल को छोड़ देना। और इमाम
شافعی بھی اسی طرح کہا کرتے تھے کہ میری بات کے خلاف اگر تمہیں قرآن و سنت سے کوئی بات ملے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا. یعنی کہ اتنے بڑے لوگ جنہوں نے فقہ کو مرتب کیا، ان کا حال احوال یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہماری بات کوئی بات نہیں، بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کی جب سامنے آ جائے تو ہماری بات کا کوئی وزن اٹھا کر پھینک دو. تو یہی قانون جو ہے یہ قیامت تک کے لیے. اسی لیے کوئی بھی بات جو کتاب میں سے آپ کو ملتی ہے اور حدیث سے ٹکراتی ہے یا قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، اس کو کوئی بھی صاحب علم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو بت بنے پھرتے ہیں معاشرے میں، یہ کہاں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ لہذا ہمیں اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ درست کرنی چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. یہ بے روپیے جو ہیں، میں عالم دین کی بات نہیں کر رہا، جو اللہ کے دین پر حق پر قائم ہیں وہ تو ہمارے سروں کا تاج ہیں، انہی کی بدولت جو ہے وہ دین چل رہا ہے، ہمیں علم مل رہا ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سو کارڈ عالم دین بنے ہوئے ہیں، جھوٹے عالم دین، اور جنہوں نے دکانداری سجا رکھی ہے، اور پیر جو جھوٹے بنے ہوئے ہیں، جن کا دھندا ہے، جن کی نظر آپ کی پاکٹ پر، آپ کی جیب پر ہوتی ہے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اسی طرح ہیں جیسے بنی اسرائیل کے لوگ. انہوں نے بنی اسرائیل کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے امت محمدیہ کا بیڑا غرق کیا. لہٰذا اپنے آپ کو تھوڑی سی توجہ دیں کہ ایسے لوگوں کے شر سے بچیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جو ہے نا اپنے آپ کو لے کر چلیں. اور قرآن آپ کے پاس ہے، حدیث آپ کے پاس ہے، اس سے رجوع کریں، اس سے طلب کریں، یہ آپ کی رہنمائی کرے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم دین حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.